اگر آج کرد اس کا نشانہ ہے تو کل ایرانی اور اس کے اگلے دن کوئی اور وہ بظاہر اس سیکولر کلاس کا نمائندہ تھا جو اس نے خود بنائی تھی۔ وہ دوسروں کے خیالات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی صلاحیتوں میں ایک طرح سے برتری کا احساس تھا اور وہ احساس ایک خبط بن چکا تھا۔ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ بھی انہوں نے منفی کردار ادا کیا۔ اس نے اپنے دونوں دامادوں تک کو بھی بے دردی سے قتل کروا دیا۔ عراقی کردستان کے شہر حلائجہ پر مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا اور اس کے بعد اس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ اس کی مخبری پر $25 ملین انعام رکھا گیا تھا۔ اس پر 150 افراد کے قتل کی فرد جرم عائد کر کے مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر اسے VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عراق مشرق وسطیٰ کا ایک اہم عرب اور مسلمان ملک ہے۔ اس کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب، مغرب میں اردن، شمال مغرب میں شام، شمال میں ترکیہ اور مشرق میں ایرانی کردستان کا علاقہ ہے۔ اسے ایک محدود سمندری رسائی بھی حاصل ہے جو خلیج فارس کے ساحل قیصر پر ہے جو بصرہ سے قریب ہے۔ عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہے جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا۔ فلسطین کی طرح اسے بھی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ عراق سلطنت فارس کا حصہ تھا اور یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بغداد ہے۔ زیادہ تر عراقی مسلمان ہیں۔ اقلیدی عقائد میں عیسائی، یزیدی اور زرتشتی مذاہب شامل ہیں۔ عراق کی سرکاری زبانیں عربی اور کرد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور یہ بہت سے انبیاء کی سرزمین ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت نحم، حنینہ، نوح، ہود، صالح، سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ۔ اور مسلمانوں کے بہت سے امام جن میں امام علی، امام حسین، ان کے بھائی عباس بن علی، محمد بن حسن مہدی عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ النعمان اور ان جیسی بہت سی معتبر شخصیات ہیں جن کے مزارات عراق میں موجود ہیں۔ تقریباً 6000 قبل مسیح سے عراق کے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کے زرخیز میدانی میدان جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا تھا نے سمیری، اکادی اور آشوری دور کے قدیم شہروں، تہذیبوں اور سلطنتوں کو جنم دیا۔ میسوپوٹیمیا ایک تہذیب کا گہوارہ تھا جس نے تحریری نظام، ریاضی، وقت کا نظام، تقویم، علم نجوم اور قانون میثاق وضع کیا۔ عراق قدیم ترین انسانوں کی آماجگاہ تھی۔ طوفان نوح یہیں پر آیا تھا۔ عراق سے ملنے والے آثار قدیمہ ثابت کرتے ہیں کہ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی یہاں کے لوگ باقاعدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے شمال مشرق میں شنیدر کے غاروں سے ملنے والے نیاندرتھال انسان کے ڈھانچوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 50 سے 60 ہزار سال پرانے ہیں۔ عراق کو پہلی انسانی تہذیب کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے۔ عراق کا قدیم نام میسوپوٹیمیا یونانیوں نے دیا تھا جس کا مطلب یونانی زبان میں دریاؤں کے درمیان کے ہیں، چونکہ یہ تہذیب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں پروان چڑھی۔ یہ علاقہ سمیریائی، اکادی، اسیریائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیبوں کا مرکز تھا جو 5000 سال قبل مسیح میں باقی دنیا میں بھی نفوذ کر گیا۔ انہوں نے دنیا کو لکھنا سکھایا اور ابتدائی ریاضیات، فلسفہ اور سائنسی علوم کے اصول دیے۔ اکادی سلطنت لبنان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لبنان وہ علاقہ ہے جس نے ابتدائی حروف بنائے
اور سمندری جہاز رانی کی ابتدا کی۔ بابل کی تہذیب میں حمورابی کی بادشاہت میں انہوں نے دنیا کو شہریت کے ابتدائی قوانین دیے۔ دجلہ اور فرات کے دریا شمالی عراق سے اس کے جنوب میں گزرتے ہیں، جو میسوپوٹیمیا پر دنیا کے پہلے تہذیبی مراکز کے ظہور کی بنیاد تھے۔ اکادیوں کے بعد سمیریوں اور اس کے بعد بابل کی تہذیب نے فروغ پایا۔ بابل کی تہذیب میں حمورابی کی بادشاہت میں انہوں نے دنیا کو شہریت کے ابتدائی قوانین دیے۔ دجلہ اور فرات کے دریا شمالی عراق سے اس کے جنوب کی جانب گزرتے ہیں، جو میسوپوٹیمیا پر دنیا کے پہلے تہذیبی مراکز کے ظہور کی بنیاد تھے۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی طرف سے تیار کردہ مصنوعات میں سمیری باشندوں کے خطوط کی ایجاد تھی اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلے تحریری قوانین کا نفاذ، جس میں تاریخی ذرائع میں ضابطہ حمورابی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عراق میں دنیا کا پہلا عجائب گھر بھی تھا، جو 530 قبل مسیح میں قائم کیا گیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا، جس کے بعد سکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کیا، جو 200 سال کے لیے یونانی سلطنت کے زیر نگیں رہا۔ سکندر کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک راج کیا۔ خلافت راشدہ میں عراق ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ سن 11 ہجری 633 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوج نے عراق پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید کو رومی محاذ پر بھیج دیا گیا، تو مسلمانوں پر فارسیوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کی دوسری لہر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں سن 14 ہجری بمطابق 636 عیسوی میں شروع ہوئی۔ چنانچہ فیصلہ کن فتح سن 636 عیسوی میں جنگ قادسیہ کی صورت میں ہوئی اور سعد بن ابی وقاص نے عراق فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی کوفہ اور بصرہ 2 شہر آباد ہوئے۔ جنگ جمل کے بعد امام علی علیہ السلام نے خلافت کے دارالحکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ بعد میں عباسی خلافت کے دور میں بغداد دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بن گیا۔ اسلامی سنہری دور کے دوران یہ شہر ایک اہم ثقافتی اور فکری مرکز میں تبدیل ہوا اور اس نے اپنے تعلیمی اداروں کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی۔ یہ شہر سن 1258 میں بغداد کے محاصرے کے دوران منگول سلطنت کے ہاتھوں بڑی حد تک تباہ ہو گیا۔ عراق پر عثمانی حکومت پہلی جنگ عظیم تک جاری رہی۔ 11 نومبر سن 1920 کو عراق برطانوی کنٹرول میں لیگ آف نیشنز کا مینڈیٹ بن گیا۔ مارچ سن 1921 میں چرچل کی صدارت میں ہونے والی قاہرہ کانفرنس میں، جو مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں فیصل کو عراق کا بادشاہ نامزد کیا گیا اور شاہ فیصل کو 23 اگست سن 1921 کو باضابطہ طور پر بادشاہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ وہ شریف مکہ کا بھائی تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ کا اثر اس خطے میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ سن 1956 میں عراق، پاکستان، ترکی، ایران، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان میں معاہدہ بغداد ہوا، جو مصر کے جمال عبد الناصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا۔ اس پر جمال عبد الناصر نے عراقی بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا اثر عراق میں بھی ہوا۔ 14 جولائی سن 1958 کو بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبد السلام عارف کی قیادت میں عراقی فوج نے انقلاب برپا کیا اور عراقی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے عراق کو جمہوریہ قرار دے دیا۔ تاہم بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبد السلام عارف میں بعد میں خود اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ کرنل عبد السلام عارف مصر کے ساتھ گہرے تعلقات کے حامی تھے، مگر بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم ایسا نہیں چاہتے تھے، جس پر کرنل عبد السلام عارف کو فارغ کر دیا گیا۔ 1963 میں ایک اور فوجی بغاوت ہوئی، جس میں باس پارٹی اقتدار میں آئی اور اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور کرنل عبد السلام عارف کو صدر بنا دیا گیا، اور یہ وہی پارٹی ہے جس کا ایک رکن صدام حسین بھی تھا، جو بعد میں صدر بن گیا۔ صدام حسین
28 اپریل 1937 کو بغداد سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر تکریت کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ اپنی ماں کی دوسری شادی کے بعد 10 سال کی عمر میں صدام اپنے چچا کے پاس مستقل طور پر بغداد چلا گیا۔ صدام کی شادی بھی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے چچا کو دیکھتے ہوئے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو خود اس پارٹی کا بہت بڑا حامی تھا۔ اپنے چچا کی وجہ سے ہی صدام کی احمد حسن البکر سے ملاقات ہوئی، جو باس پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے۔ جب صدام جوان ہو رہا تھا تو اس وقت پورے خطے خصوصاً شام اور مصر میں عرب قوم پرستی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر نے کیا تھا۔ وہ ایک فوجی افیسر کے رینک سے شروع ہوا اور وزیر اعظم اور صدر بن گیا۔ اس کا عرب دنیا کو متحد کرنے کا ایک خواب تھا، جو کچھ برس کے لیے شرمندہ تعبیر بھی ہوا، مگر سن 1958 سے لے کر سن 1961 تک مصر اور شام کو ملا کر ایک متحدہ عرب ریپبلک ہی بن سکی، لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک اکٹھی نہ رہ سکی، اور شام کے اس سے علیحدہ ہونے کے بعد صرف مصر ہی کچھ عرصے تک الجمہوریہ العربیہ المتحد کہلاتا رہا۔ جمال عبد الناصر نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے 2 جنگیں بھی لڑیں، لیکن دونوں میں ہی ناکام رہا۔ لیکن اس سے عرب قوم پرستی کو جلا مل گئی، اور صدام حسین اسی فضا کی پیداوار تھا۔ صدام حسین کے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے 1 سال بعد ہی 14 جولائی سن 1958 کو عراقی فوج کے ایک بریگیڈیئر عبد الکریم قاسم نے عراق کے آخری بادشاہ فیصل دوئم اور ان کے خاندان کے دیگر اراکین اور وزیر اعظم نوری السعید کو ایک فوجی انقلاب کے دوران ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد عراق کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ عبد الکریم قاسم، جو بعد میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچ گئے، ایک کمیونسٹ نظریات کے حامل فوجی افسر تھے۔ ان کے ساتھیوں کے درمیان اختلافات اس وقت سامنے ابھر کر آئے جب اس نے جمال عبد الناصر کی بنائی ہوئی UAR میں شمولیت سے انکار کیا۔ اگرچہ اس نے بعد میں UAR کی حمایت کرنے والی عراقی باس پارٹی کے 16 اراکین کو اپنی کابینہ میں بھی رکھا، لیکن پارٹی پھر بھی انہیں معاف نہ کر سکی، اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ان کے قتل کے لیے بنائے گئے ڈیتھ سکواڈ کے ایک سرکردہ رہنما صدام حسین بھی تھے۔ جنرل قاسم کی کار پر گولیاں صدام حسین نے بھی چلائیں۔ قاسم تو اس حملے میں بچ گیا۔ بعد ازاں صدام حسین کچھ دوسرے افراد کے ساتھ شام فرار ہو گیا، جو کہ باس نظریے کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس حملے کے بعد 1963 میں باس پارٹی کے حامی فوجیوں نے قاسم کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور ابو سلام عارف کو اقتدار مل گیا۔ صدام حسین اس وقت مصر میں تھا۔ صدام کو اندازہ تھا کہ واپس عراق جانے پر نیا حکمران ابو سلام عارف اسے قاسم کے قتل کی سازش میں موت کی سزا نہیں دے گا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہ گرفتار ضرور کر لیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ صدام کو 2 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن شاطر اور چالاک صدام جیل سے فرار ہو گیا۔ 1963 کے انقلاب عراق کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس انقلاب کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کمیونسٹ نظریات والی حکومت کا خاتمہ کر کے ایک ایسی حکومت کو لایا جائے جو امریکہ کی حامی ہو۔ اپریل سن 1966 میں ابو سلام عارف جنوبی عراق میں طیارے کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کے بھائی عبد الرحمن عارف کو عراق کا صدر بنا دیا گیا۔ جولائی سن 1968 میں احمد حسن البکر نے عبد الرحمن کا تختہ الٹا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ اس انقلاب میں صدام بھی شامل تھا، تاہم عبد الرحمن کو لندن جانے دیا گیا۔ انقلاب کے بعد باس پارٹی پوری طرح اقتدار میں آ گئی، جس میں صدام پہلی مرتبہ عراق کا نائب صدر اور بعث انقلابی کمانڈ کونسل کا ڈپٹی چیئرمین بنا دیا گیا۔ اگرچہ احمد حسن البکر عراق کا صدر تو تھا، لیکن پارٹی اور ملک کے معاملات میں زیادہ عمل دخل صدام حسین کا ہی تھا،
اور اسی دوران اس نے ایک ایسی خفیہ فورس بھی تشکیل دی جس نے بعد میں اس کے اقتدار کی طوالت میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے مخالفوں کو بے دردی سے ختم کیا۔ صدام حسین 11 سال نائب صدر رہا۔ سن 1979 میں اس تحریک میں پھر تیزی آئی کہ شام اور عراق کو ایک ملک بنا دیا جائے، جو کہ شام کی باس پارٹی کا ایک نظریہ بھی تھا۔ اس کے تحت صدام حسین کی جگہ شام کے صدر حافظ الاسد کو نائب بنایا جانا تھا، جو کہ صدام حسین کو کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ اس نے 16 جولائی سن 1979 کو عمر رسیدہ احمد حسن البکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود عراق کا صدر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کے اقتدار میں آنے کے پیچھے اس دور کی عرب سیاسی فضا کا بہت ہاتھ تھا، اور اس میں وہی محرکات کار فرما تھے جو اس دور کے دوسرے رہنماؤں کو اور مصر میں جمال عبد الناصر کی سربراہی میں فوجی انقلاب لائے تھے۔ ان لوگوں کا نظریہ عرب نیشنلزم اور عرب سوشلزم کا مکسڈ نظریہ تھا۔ شام میں حافظ الاسد، مصر میں ناصر، لیبیا میں قذافی اور عراق میں صدام حسین۔ صدام حسین کا پورا دور اقتدار اس طرح کے ایڈونچر سے بھرا پڑا ہے۔ کبھی وہ اپنے دشمنوں کو قتل کرتا تو کبھی دوستوں کو۔ اگر آج کرد اس کا نشانہ ہے تو کل ایرانی، اور اس کے اگلے دن کوئی اور وہ بظاہر اس سیکولر کلاس کا نمائندہ تھا جو اس نے خود بنائی تھی، مگر اس نے ادارے نہیں بنائے، ایک آمرانہ قسم کا کلچر بنا دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ صدام حسین اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے سفاک اور تنگ نظر ہو گیا تھا۔ وہ دوسروں کے خیالات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی صلاحیتوں میں ایک طرح سے برتری کا احساس تھا، اور وہ احساس ایک خبط بن چکا تھا، اور وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مسائل کو حل صرف وہی کر سکتا ہے۔ صدام حسین اپنے آپ کو انتہائی طاقتور اور عقل کل سمجھتا تھا کہ وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلق یا مکمل طاقت کے حصول کے لیے اس نے غلطیوں پر غلطیاں کی۔ 10 فروری سن 1973 کو پاکستانی رینجرز اور پولیس نے مل کر اسلام آباد میں واقع عراقی سفارت خانے پر ایک چھاپا مارا۔ اگرچہ سفارتی آداب اور قواعد و ضوابط کے حساب سے وہ ایک ناپسندیدہ فعل تھا، لیکن پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے اس وقت ایسا کرنا ضروری سمجھا گیا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی تھی کہ عراقی سفارت خانے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے، جو اس وقت ایران اور پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف تھے، جدید اسلحہ لایا گیا ہے۔ مسلح چھاپا کامیاب رہا اور سیکیورٹی فورسز کو روسی ساخت کی 300 سب مشین گنز اور 50,000 کے قریب گولیاں ملی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی رقم بھی ملی جو بقول حکومت کے بلوچ علیحدگی پسندوں کو پہنچائی جانی تھی۔ عراقی سفیر اور سفارت خانے کے عملے کو فوراً ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت عراق کے نائب صدر صدام حسین تھے، یعنی پاکستان جیسے ملک کے ساتھ بھی انہوں نے منفی کردار ادا کیا۔ صدام حسین کی تمام غلطیوں کا نقصان سارے عراق نے اٹھایا۔ اس کا عملی مظاہرہ صدام حسین نے صدر بننے کے فوراً بعد ہی 22 جولائی سن 1979 کو دے دیا۔ صدام جس طرح اقتدار میں آیا تھا یہ سب کو معلوم تھا، اور باس پارٹی میں بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے اور نجی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ صدام حسین نے ایک پارٹی کانگریس بلائی اور کہا کہ اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ میری لیڈرشپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پارٹی کے ایک سینئر رکن محی عبد الحسین کو بلایا اور اپنے مخالف پارٹی رہنماؤں کی نشاندہی کرنے کو کہا۔ ہر نام کے بعد سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ آتے اور ان افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے جن کے نام لیے جا رہے تھے۔ اس مجلس کے دوران 68 افراد کو گرفتار کیا گیا، 22 کو غداری کے جرم میں سزائے موت بھی دی گئی، اور 1 اگست تک باس پارٹی کے سینکڑوں اعلیٰ عہدیدار موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔
اس نے اپنے دونوں دامادوں تک کو بھی بے دردی سے قتل کروا دیا، جو کہ اس سے بھاگ کر کہیں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ دونوں سن 1995 میں اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ کر اردن چلے گئے اور پناہ کی درخواست کی۔ تو اس بات پر صدام سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیٹیوں کو فون کر کے اور درمیان میں لوگوں کو ڈال کر واپس آنے کا یقین دلایا، اور یہ بھی یقین دلایا کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور معاف کر دیا جائے گا۔ 6 ماہ اردن میں رہنے کے بعد پورا خاندان واپس عراق آ گیا۔ صرف 2 دن بعد دونوں کو ایک ڈیتھ سکواڈ کے ذریعے قتل کروا دیا گیا اور ان کی لاشوں کو ایک گاڑی کے ساتھ باندھ کر پورے شہر میں گھمایا گیا۔ اور یہ ان سب کے لیے پیغام تھا جو سمجھتے تھے کہ صدام کمزور ہو گیا ہے۔ صدام حسین کل 24 سال عراق کا صدر رہا، اور اتنے لمبے عرصے تک اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اس نے کسی بھی ایسے حربے سے پرہیز نہیں کیا جس سے نہ صرف اس کے مخالف صفحہ ہستی سے مٹ جائیں بلکہ مستقبل میں ایسا سوچنے والوں کے دل میں شدید ڈر پیدا ہو جائے اور وہ انجام سے لرز اٹھیں۔ دسمبر سن 1979 میں آیت اللہ خمینی کے ایران کے سپریم لیڈر بننے سے پہلے ہی 16 جولائی کو صدام حسین عراق کے صدر بن چکے تھے۔ اس سے تقریباً 4 ماہ پہلے 16 فروری کو ایران کا آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی ملک سے فرار ہو گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد سن 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی، جو تقریباً 8 سال جاری رہی، جو اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ایرانی انقلاب کے بعد صدام کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی لہر عراق میں بھی نہ آ جائے، کیونکہ عراق میں شیعہ برادری کی اکثریت تھی۔ تاہم مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کا فیصلہ صرف صدام حسین کا نہیں تھا، بلکہ امریکی اور مغربی ممالک کی ایران کے انقلاب سے پہلے ہی پلاننگ تھی کہ انقلاب کو آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے شہنشاہ ایران کو استعمال کیا۔ جب وہ روک نہ سکے تو پلان 2 کے تحت انہوں نے اس کو کسی اور سمت بھیجنے کی کوشش کی۔ صدام حسین اپنی طاقت کے زوم میں نڈھال تھا، اس لیے وہ مغرب کی چال میں آ گیا اور صدام سے یہ ایڈونچر کروا دیا گیا۔ مغرب کے علاوہ عربوں نے بھی صدام کو خوب سپورٹ کیا۔ 8 سال کی جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے نہ صرف آخر میں اپنے کچھ علاقے چھڑوا لیے بلکہ وہ عراق کے اندر بھی گھس گئے۔ صدام حسین کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جب جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو صدام نے غصہ عراقی کردوں پر نکالا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران کردوں نے ایران کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے سیکیورٹی فورسز نے کردوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور سن 1988 میں اس نے کردوں کے خلاف اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ صدام کی فورسز نے 16 مارچ کو عراقی کردستان کے شہر حلائجہ پر مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 5000 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اور اس کے بعد اس نے کویت پر حملہ کر دیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے اس اقدام پر عوام ایک انقلابی رہنما سمجھتے ہوئے اس کی حمایت کے نعرے مارنے لگے گی اور اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کویت پر حملہ بھی کچھ اسی قسم کی ایک مہم تھی جو بالآخر صدام حسین کی تباہی کا سبب بنی۔ عراق کی کویت سے سرحدی مسائل تو بہت پرانے تھے، لیکن صدام کو یقین تھا کہ جب وہ اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لے گا تو دنیا اس کا ساتھ دے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کویت پر حملے کا منصوبہ بھی صیغہ راز میں رکھا۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ چونکہ کویت میں بادشاہت ہے اور مغرب اس کے خلاف ہے تو شاید کویت میں کوئی مداخلت نہ کرے، کیونکہ وہ ایک بادشاہت ہے، اسے علاقہ بھی ملے گا اور دولت بھی، جو اس کو مزید مضبوط بنا دے گی، اور اس سے خطے اور مسلم دنیا میں اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی دھاک بھی بیٹھ جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ
صدام حسین کے اندازے کی غلطی تھی، جس کی قیمت آخر کار اسے اقتدار اور اپنی جان کھو کر چکانا پڑی۔ وہ ایک سیاسی عاقبت نااندیش حکمران تھا۔ وہ مختلف تنظیموں کو پیسے بھی دیتا تھا اور اس نے فلسطین میں قیادت کا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں سیاسی دانش مندی بالکل نہیں تھی۔ صدام صرف ان گروہوں میں ہی مقبول تھا جنہیں وہ نظریاتی طور پر پیسے بھیجتا یا حمایت کرتا تھا۔ دراصل کویت پر حملہ ہی صدام حسین کے اقتدار اور زندگی کے خاتمے کا سبب بنا۔ باعث پارٹی کے صدام حسین کی حکومت 2003 تک قائم رہی، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کے زمانے میں ایران کے ساتھ ایک طویل وقتی جنگ لڑی گئی، جس میں عراق کو سعودی عرب اور امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ مگر جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو وہی سعودی عرب اور امریکہ عراق کے خلاف ہو گئے، اور اس جنگ میں امریکہ نے ترکی اور سعودی عرب کا علاقہ عراق کے خلاف استعمال کیا۔ کویت پر عراق کا قبضہ چھڑا لیا گیا، مگر اس کے بعد بھی امریکہ کے عزائم جاری رہے، حتیٰ کہ امریکہ نے مارچ 2003 میں ایک اور جنگ عراق 2003 میں عراق پر قبضہ کر لیا۔ عراق پر امریکی حملے میں شکست کے بعد صدام حسین اپنی جان بچانے کے لیے غائب ہو گیا، تو امریکی اہلکاروں نے اس کی تلاش شروع کر دی، اور بالآخر ایک خفیہ اطلاع امریکی فوجیوں کو صدام کے آبائی شہر تکریت کے قریب واقع ایک کھیت میں زیر زمین خفیہ گڑھے تک لے گئی، جہاں صدام حسین روپوش تھا۔ اس کی مخبری پر $25 ملین انعام رکھا گیا تھا۔ اس کی مخبری کرنے والا یہ شخص نہ صرف صدام حسین کا رشتہ دار تھا، بلکہ اس کے انتہائی قریبی حلقوں میں بھی شامل تھا۔ اسے اس کے آبائی شہر تکریت کے قریب واقع قصبے میں ایک زیر زمین گڑھے سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ یہ زیر زمین سوراخ دریائے دجلہ کے بہت قریب تھا، اور یہاں سے صدام کے محلات میں سے چند محل بھی دکھائی دیتے تھے۔ اس سے $7.5 لاکھ امریکی اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ گرفتاری کے بعد اسے نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس پر 150 افراد کے قتل کی فرد جرم عائد کر کے مقدمہ چلایا گیا، اور بالآخر اسے پھانسی دے دی گئی۔ یہ تھا صدام حسین کا انجام۔